اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جس مرض کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے گٹھیا، آسٹیو آرتھرائٹس یا روماٹائٹس یا اور قسم کے بھی ہوتے۔ کئی اصطلاحات ڈاکٹروں نے اور سائنٹسٹوں نے وضع کی ہے اور قدیم حکیموں نے جو وضع کی ہے اس کو ایک تو کہتے ہیں لین العظام اور ایک تو کبر الجوارح، اور ایک جو ہے اس میں ہڈیوں کا جو ہے بونا پن ہوتا، کبھی ٹھٹر کے رہ جاتے، کبھی کسی کی ہڈی بڑھ جاتی کیلشیم کی زیادتی سے۔ اصل ہڈی میں بنیادی طور پہ کیلشیم، ریڈیم، فاسفورس رہتا، اور بھی رہتے سینکڑوں، کیونکہ ہم کیمیکلز کی بحث میں جانا نہیں چاہتے، ہم صرف ہربل ہیں، ہربل کے دائرے میں رہیں گے۔ ایک تو یہ ہے ہم ناشتے کے بعد یہ دیتے ہیں اور رات میں یہ دیتے ہیں، یہ 1 گرام کا ہے یا آدھے گرام کا یا پاؤ گرام کا رہتا۔ اس طرح سے ہڈیوں کا کبھی ہڈیاں بدبودی ہو جاتی ہے، کبھی نرم ہو کے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہڈیاں بدبودی ہو جاتی ہیں یا گھسے جاتی، وہ انفلیمیشن سے، جلن سے ہڈیاں گھسے جاتی پوری۔ تو اس کے لیے یہ صبح اور یہ شام دیتے ہیں۔ دوپہر کے ٹائم پہ یہ خصوصاً یا تو گاجر کے حلوے کے ساتھ دیتے ہیں ہم، یا انڈے کی زردی، دیسی مرغی کا جو انڈا ہوتا اس کی زردی ابلی ہوئی کو ہم گھی میں تلانے کے بعد اس کو دیتے۔ یہ ہم ڈکلیئر اس بات سے کر رہے ہیں کہ یہ دیسی مرغی کی جو انڈے کی زردی ہوتی ہڈیوں کے لیے جو ضرورت ہوتی وٹامنس کی وہ انہیں پورے کرتا، اور گاجر کا حلوہ بھی اس کو پورا کرتا۔ تو اس کے ساتھ یہ سالب مصری والا جو ہمارا یہ جو پاؤڈر ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کئی لوگ آج جو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یا رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کا کرم ہے وہ لوگ یہ سب کچھ کر سک رہے ہیں۔ جو اٹھ کے بیٹھ گئے تو اٹھ نہیں سکتے تھے اور بیٹھنے میں بڑی دشواری تھی، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے، اللہ کا کرم ہے سب کے سب جتنے احوال ہیں ان کے درست ہو رہے ہیں۔ جو کوئی کم سے کم 3 مہینے کھائے یا اس سے زیادہ کھائے تو تقریباً ایک مدتوں تک اللہ کا کرم ہو جاتا، پھر یہ ہڈیوں کا گھسے جانا رک جاتا، ہڈیوں کی جلن ختم ہو جاتی، ہڈیاں جو بدبودے ہو گئے یا جو گل گئے اس کو اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں کر سکتا۔ اب جو بچے ہوئے ان کو بچانا ہے، تو لہٰذا جس کسی کو ضرورت ہو وہ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، اور کھاتے پیخنے دے آ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی مطلب معتدل طریقے سے اپنا کام کرتا اور بہت قابل اعتبار دوا ہے یہ۔ اور خصوصاً یہ جو دوا ہے سالب مصری کے نام سے ہم ڈر جاتے، گرم ہوئی، گرم نہیں، یہ دوا معتدل ہے، جلن کو ختم کرتی، ہڈیوں کی جلن کو ختم کرنا سب سے اعلیٰ ترین نسخہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم نسخہ ہے، ہم بہت دقیق مطالعے کے بعد اس کو جو ہم اختیار کیے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔